آج میرے سامنے اس ٹیبل پر دو قسم کے ڈاکومنٹ ہیں. ایک ڈاکومنٹ یہ میرے دائیں ہاتھ پر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بھاری بھرکم ڈاکومنٹ ہے، مگر میں آپ کی مشکل آسان کر دوں کہ اسی بھاری بھرکم ڈاکومنٹ کے نیچے پاکستان کی معیشت دفن ہے. اسی بھاری بھرکم ڈاکومنٹ کے اندر صرف الفاظ کا گورکھ دھندا ہے اور اعداد و شمار کی ہیرا پھیری ہے. جناب چیئرمین، اور جنہوں نے یہ ڈاکومنٹ پیش کیا انہوں نے ایک اور بھی ڈاکومنٹ پیش کیا تھا جس کو کہتے ہیں اکنامک سروے آف پاکستان. یہاں پر تو خواب ہیں جس کے آگے تعبیر کا خانہ خالی ہے، مگر یہ رپورٹ کارڈ ہے اس حکومت کا. یہ رپورٹ کارڈ ہے اس حکومت کی ایک سال کی پرفارمنس کا، اور یہ رپورٹ کارڈ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے قوم کے سامنے رکھا ہے. جناب چیئرمین، میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کروں گا. میں اس رپورٹ کارڈ سے نتیجہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور پرفارمنس بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جناب چیئرمین، یہ رپورٹ کارڈ بتاتا ہے کہ 13 جماعتوں پر مشتمل سو کال تجربہ کار حکومت اس امتحان میں بری طرح فیل ہوئی ہے، ہر مضمون میں فیل ہوئی ہے، ہر سیکٹر میں ناکام ہوئی ہے. جی ڈی پی 6% سے ان کو ملا اور ایک سال کے اندر کامیاب پرفارمنس کے ساتھ انہوں نے اس کو 0.29% پر لے آئے. سیکٹر وائز اگر آپ بات کریں تو میں صرف چند سیکٹرز کی بات کروں گا. انڈسٹری جو 6.8% پر تھی، یہ اس کو 2.94% تک نیچے لے آئے. ایگریکلچر 4.3% پر تھی، 1.5% پر لے آئے. اور سروسز سیکٹر جو 6.6% پر پرفارم کر رہا تھا، یہ اس کو ماشاءاللہ 0.86% پر لے کر آئے. یہ ہے ان کی پرفارمنس اور یہ ہے ان کی کریڈیبلٹی. نتیجہ وہ جو آج پاکستان کا ہر گھرانہ جانتا ہے، کچن میں جانے والی ہر خاتون خانہ جانتی ہے، بچوں کے لیے روزی کمانے والا ہر شخص پاکستانی جانتا ہے. نتیجہ یہ کہ اس ملک کی تاریخ کی بدترین مہنگائی 38% پر لا کر انہوں نے چھوڑا. اور اگر آپ صرف کھانے پینے کی بات کریں تو 48% مہنگائی. جناب چیئرمین، اور آمدنی پر کیپٹا 11% کمی. تو اس کا خلاصہ میں اپنی زبان سے نہیں بتاتا، انڈیپینڈنٹ ماہرین کیا کہتے ہیں. حفیظ پاشا صاحب ایک بڑا نام ہے، انہوں نے جو اس کا خلاصہ پیش کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں 10 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے آئے ہیں ایک سال میں. اور تاریخی مہنگائی، بے روزگاری 10% بے روزگاری بڑھی. 8,80,00,000 نوجوانوں کی بے روزگاروں کی فوج تیار ہے. جناب چیئرمین، یہ وہ حقیقت ہے جو اس ڈاکومنٹ کے اندر موجود ہے. اور یہ پرفارم کرنے کے بعد، یعنی پرائمری فیل کرنے کے بعد، اب وہ جو بڑا امتحان سیکنڈری پاس کرنے چلے ہیں، اس کی شروعات آپ دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے. پہلی نظر ڈالیں اس بجٹ پہ تو ایک اور ریکارڈ آپ کو ملے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ کے ریونیو اس قابل بھی نہیں کہ وہ قرضوں کا سود ادا کر سکیں. قرضوں کا سود بھی اس ریونیو سے ادا نہیں ہو پا رہا پوری طرح سے. اور جو انہوں نے ٹارگٹ رکھے ہیں اس میں بعد میں بات کروں گا،
مگر اگر اس کو ان کی فیس ویلیو پر بھی لیں تو ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ ہے 9.2 ٹریلین. NHC کے تحت جو صوبوں کو پیسے جانے ہیں 5.2 ٹریلین, پیچھے بچا 4 ٹریلین. اس میں نان ٹیکس ریونیو 2.5 ٹریلین ایڈ کریں تو یہ ٹوٹل بن گیا 6.5 ٹریلین, اور جو قرضوں کا سود کی ادائیگی ہے وہ ہے 7.3 ٹریلین. یعنی کہ سٹارٹ سے ہی پہلے 1 ٹریلین کا خسارہ. ابھی بجٹ شروع نہیں ہوا, اور بجٹ کی بنیادی چیزیں چاہے وہ ڈیفنس کے اخراجات ہوں, چاہے وہ ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ کے اخراجات ہوں, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے اخراجات ہوں, ان کے لیے خزانہ خالی ہے. باہر عوام کی جیب خالی ہے, یہاں ان کا خزانہ خالی ہے. یہ ہے ان کے بجٹ کی شروعات. اور یہ فرماتے ہیں کہ 9.2 ٹریلین ٹیکس ہم اکٹھا کریں گے, جبکہ یہ 7 ٹریلین بھی ان سے نہیں ہو پا رہا. جناب چیئرمین, 200 ارب کا اضافی بوجھ ٹیکسوں کا انہوں نے اس غریب عوام پر ڈالا. 200 ارب کا, جو کہ 28% بنتا ہے. اور ایک مرتبہ پھر سپر ٹیکس 4% سے بڑھا کر 10%. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس کون ادا کرے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہی کریں گے جو پہلے بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں, یعنی مرے کو اور ماریں گے. اور جو لوگ اس ٹیکس سے باہر ہیں ان کو یہ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہیں. میں صرف انڈسٹری کی بات کر دوں, جس سے آپ نے ایکسپورٹ بھی لینی ہے, جس سے آپ نے امپلائمنٹ بھی جنریٹ کرنی ہے. ان کے تمام ٹیکسز سپر ٹیکس کے ساتھ آپ ملائیں تو 44% بنتے ہیں, اور اگر وہ اپنا ڈیویڈنڈ نکالیں 15% تو یہ 59% بنتا ہے. اب آپ بتائیں کہ کیا اس کے ساتھ یہ ریونیو کس طریقے سے یہ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ جناب چیئرمین, چلیں آپ کوئی نیت تو دکھا دیتے, آپ کوئی سمت تو ٹھیک کر لیتے. 3 جو بڑے سیکٹر ہیں وہ ابھی بھی ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں. ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر, ریٹیل کا سیکٹر اور ایگریکلچر کا سیکٹر. اور ریٹیل میں جو بیچارے POC پر شفٹ ہوئے ان پر مزید بوجھ 12% سے بڑھا کر 15%. یہ ایک اور تلخ حقیقت ہے. وہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ تاریخی طور پر اس ملک کے اوپر ایک حکمران اشرافیہ قابض ہے. 1% ایلیٹ ہے جو کہ ہمیشہ حکومت میں رہتا ہے. وہ نہ صرف حکومت میں ہوتا ہے, وہ بزنس ہاؤسز میں بھی ہوتا ہے, وہ بیوروکریسی میں بھی ہوتا ہے, وہ تمام طاقتور سیکٹرز میں ہوتا ہے. اور ان کا ایک اپنا نیٹ ورک ہے, ان کے ایک اپنے مفاد ہیں, اور ان مفادات کے اندر عوام کہیں پر کسی ایکویشن میں نظر نہیں آتے. اور جب ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے چیئرمین صاحب, تو وہی ہوتا ہے جو اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے کہ تمام پالیسیز بیوروکریسی آپ کے پاس, ریسورسز آپ کے پاس, پولیٹیکل طاقت آپ کے پاس, قانون سازی کرنے کا اختیار آپ کے پاس, مگر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کی سمت یہ رکھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو دائمی قبضہ ہے اقتدار پر یہ قائم رہے, اور جو ویلتھ ہے, نیشنل ویلتھ, وہ چینلائز ہو کر اسی 1% ایلیٹ کے پاس رہے. نتیجہ محرومی, صرف اور صرف محرومی وہ عوام کے حصے میں آتی ہے. چیئرمین صاحب, ایک UNDP کی رپورٹ ہے کہ 15%, صرف 15%, جی ڈاکٹر صاحب, صرف 15%, جب عوام کی بات ہوتی ہے صرف 15% عوام تک پہنچتا ہے. ان کے حصے میں وہی ٹوٹے ہوئے پبلک اسکول, وہی ٹوٹے ہوئے پبلک ہسپتال. یہ جو وشیس سرکل ہے چیئرمین صاحب, اس سے نکلے بغیر بات نہیں بنے گی. آج کل ایک اور بڑا بات ورڈ ہے, میثاق معیشت. آپ مفاہمت کا میثاق کر لیں, آپ معیشت کا میثاق کر لیں, وہ سارے میثاق اسی 1% ایلیٹ کے اندر ہی رہیں گے چیئرمین صاحب, اور اس کسی کا
کوئی فائدہ عوام تک نیچے نہیں پہنچے گا۔ ہاں، ایک رستہ ہے، وہ رستہ وہ ڈاکومنٹ ہے جس پر ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں، وہ آئین پاکستان کا ڈاکومنٹ ہے، وہ دستور کا ڈاکومنٹ ہے، جو ایک متفق کا ڈاکومنٹ ہے اور پوری قوم کو بھی اس پر اعتماد ہے۔ آگے بڑھنے کا رستہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم آئین پاکستان کے اوپر صحیح طریقے سے عمل درآمد کریں اور اسی میں سے رستہ نکالیں، اور یہ تبھی ہے کہ جب ڈیموکریسی بھی اپنی اصل شکل میں اس ملک میں ہو۔ ڈیموکریسی کے بھی دو حصے ہیں، ایک اس کی فارم ہے اور ایک اس کا سبسٹنس ہے۔ سبسٹنس کے بغیر یہ کھوکھلی ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی کیا ہے؟ فارم تو یہی ہے کہ آپ ابھی الیکشن کرائیں، ووٹ ہوں گے، لوگ الیکٹ ہوں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کسان جو ہے وہ زمیندار کو الیکٹ کر رہا ہوگا، مزدور جو ہے وہ سرمایہ دار کو الیکٹ کر رہا ہوگا، اور کوئی برابر کے مواقع نہیں ہوں گے پاکستان کی یوتھ کے لیے کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک میاں چنو کا رہائشی اٹھ کر اسکاٹ لینڈ کا پرائم منسٹر بن جائے یا لندن کا میئر بن جائے۔ جب تک ہم اپنی اسٹرکچرل ریفارمز الیکٹورل پروسیس میں نہیں کریں گے، جمہوریت ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ اور دوسری بات، جب تک جمہوریت کی ایسنس جو ہے، جمہوریت کی جو روح ہے، وہ جمہور ہے، وہ پبلک امپاورمنٹ ہے، وہ انسانیت ہے۔ اگر آپ الیکشن کے بعد اس جمہور کو رد کر دیں، آپ کی پالیسیز کا فوکس صرف اسی 1% ایلیٹ کے گرد گھومے، تو پھر یہ کسی کام کے نہیں۔ تھینک یو۔ بدقسمتی سے رستہ یہی ہے، مگر یہ تبھی کامیاب ہوگا کہ جب ہم آئین کی بالادستی کریں گے، قانون کی حکمرانی کریں گے، اداروں کی مضبوطی کریں گے اور پاکستان کے عوام کا احترام کریں گے۔ شکریہ جناب۔